السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں نے جس ثانیہ شاہ رخ کا ذکر کیا تھا، آج کے پروگرام کی ابتدا یا شروعات جو ہے میں ثانیہ شاہ رخ سے کرتا ہوں کہ یہ ثانیہ شاہ رخ کون ہے کہ جس کی اتنی بہت ساری تصویریں جو ہیں پولیس کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی، اور آج ہی کے دن جو ہے وہ سر سید ٹاؤن تھانے میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک کانسٹیبل شیخ تیمور کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر جو ہے 264/21 بجرم دفعہ 384 385 780 ٹیلی گرافٹ ایکٹ کے تحت درج ہو چکی ہے، اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ کل تک جو پولیس کے اعلیٰ افسران کے قربت میں تھی، جو ان کے قریب اعلیٰ افسران خود ان کے قریب رہ کر تصویر کھنچوانے میں جو ہے فخر محسوس کر رہے تھے، آج وہی پولیس جو ہے وہ ثانیہ شاہ رخ کو تلاش کر رہی ہے۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ یہ ثانیہ شاہ رخ ہے کون؟ اس سلسلے میں جو ہے وہ باضابطہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سر سید ٹاؤن تھانے میں درج ہو چکی ہے، اور ایف آئی آر کے اندراج کے چند منٹوں بعد ہی پولیس کے ایک بہت ہی بڑے افسر کی ہدایت پر جو ہے وہ ایف آئی آر اس کی تفتیش جو ہے متعلقہ انویسٹیگیشن افسروں کے پاس جانے کے بجائے خاص طور سے جو ہے وہ تفتیش ایس آئی یو صدر کے حوالے کر دی گئی۔ اس کی وجہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں اسی مقدمے میں یہ خصوصی اختیارات کا استعمال کیوں کیا گیا۔ اور اس کے بعد حیرت کی بات ہے کہ جو ایس آئی یو ہے ان کے پاس جو ہے جی ایس ایم لوکیٹر سسٹم ہے، جس کے ذریعے آپ کسی بھی جی ایس ایم فون کا جو ہے وہ لوکیشن بآسانی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال نہیں کیا گیا، اور بالکل اندھوں کی طرح سے جو لاٹھی برساتے ہوئے ان کے یعنی کہ ملزمہ جو ہے ثانیہ شاہ رخ کے گھر پر چھاپا پولیس پارٹی مارتی ہے، اور چھاپے سے قبل ہی جو ہے ثانیہ جو ہے اپنے شوہر شاہ رخ کے ہمراہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس سلسلے میں پولیس کی خبری کا کہنا ہے کہ ثانیہ شاہ رخ جو ہے یہ اپنا تعارف جو ہے مختلف میڈیا سے کرواتی رہی، کسی چینل سے کبھی اپنا تعارف کروایا، کبھی کسی مارننگ نیوز سے اپنا تعارف کروایا، یعنی مختلف اخبارات سے یا میڈیا سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے جو ہے یہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے ملتی رہی ہیں۔ ان کی تصاویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر چل رہی ہے کہ آئی جی مشتاق مہر کے ساتھ بھی ان کی تصویر ہے، انہی کی تصویر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے ہمراہ بھی ہے، انہی کی تصویر جو ہے آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل کے ہمراہ بھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی آئی جی ایس آئی یو مقصود محمد اور طور خود لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے بھی قریب یہ خاتون کھڑی نظر آ رہی ہیں تصویر کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسٹ کے ایس ایس پی جو ہے صدرزئی ان کے بھی قریب ہیں، اور خود سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ سینٹرل کے ایس ایس پی کس طریقے سے ان کے بالکل قریب کھڑے ہیں تصویر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے ان تصاویر میں رال ٹپکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت خاتون جو ہے ان کی بالکل قریب کھڑی، اور کھڑی ہونے میں جو ہے یہ لوگ بھی ایک طریقے سے یہ افسران فخر محسوس کریں کہ ان کے بغل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، یعنی کہ یہ افسران ایک طریقے سے اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے اختیارات کا ہی ثمر ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہے وہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہیں اور تصویر بھی کھنچوا رہی ہے۔ اور اب جب یہ سارا اسکینڈل سامنے آیا تو اب وہی افسران جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپائے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کس قسم کی خاتون کے ہمراہ کھڑے رہے، ان کی تصویریں بنتی رہیں، اور تصویریں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آخر یہ خاتون کون ہے؟ ثانیہ شاہ رخ، جس کے بارے میں خبری کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے حیدرآباد سے بتایا جاتا ہے، اور یہ خود کو کسی ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی صاحبزادی بھی بتاتی ہیں۔ ان کی ایک اور ویڈیو جو وائرل ہوئی جس کو بنیاد بنا کر جو ہے کانسٹیبل جو ہیں
شیخ تیمور نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی ہے سر سید ٹاؤن تھانے میں، جس میں جو ہے محترمہ جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے انہیں تھریٹ کرتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر آپ نے 10,000 روپیہ ماہانہ اسے نہیں دیا یا ایزی لوڈ نہیں کروایا اسے، تو وہ اس کی شکایت اس کے بڑے افسروں سے کرے گی، اس لیے کہ اس کے بڑے افسروں سے اس کے بہت ہی گہرے مراسم ہیں۔ یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہے مرتضیٰ تبسم کی تصویر آپ دیکھ چکے ہیں، کتنی یعنی کہ قریب کھڑے ہیں ایک دوسرے کے، وہ تصویر اور کتنے مسکراتے ہوئے بنا رہے، کس طرح سے ان کے ایک طریقے سے رال ٹپک رہی ہے کہ اتنی خوبصورت خاتون ان کے بالکل قریب کھڑی۔ یہی حال جو ہے صرف مرتضیٰ تبسم کا نہیں، بلکہ آپ آئی جی کو دیکھیں، وہ کس طریقے سے مسکرا رہے ہیں اندر ہی اندر، اور کس طریقے سے آپ دیکھیں غلام نبی میمن کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اس تصویر کے شکل میں، کہ چہرہ جو ہے باڈی لینگویج سے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہی حال جو ہے ناصر آفتاب کا ہے، یہی حال جو ہے مقصود میمن کا۔ دوسرے جو ایس ایچ اوز لیول کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اورنگزیب خٹک کس طریقے سے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناصر عمران قریشی کو آپ دیکھ لیں، یہ کس طریقے سے یعنی کہ ہر جس افسر نے بھی یعنی کہ سرور کمانڈو کو آپ دیکھیں، یعنی جس افسر نے بھی اس محترمہ کے ساتھ تصویر کھنچوائی تو انہوں نے ایک طریقے سے فخر محسوس کیا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی لڑکی جو ہے، یعنی میڈیا والی ان کے قریب کھڑی ہے اور ہم اس کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اور یہ تصویر کھنچوا کے وہ اس سے کچھ آگے کے بارے میں بھی شاید پلاننگ کرتے رہے ہوں، یا من ہی من میں یا پھر اپنے ذہن میں کچھ سوچتے رہے ہوں، یہ تو خود اوپر والا جانتا ہے، لیکن تصویروں سے کچھ یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پولیس کے جو یہ بڑے افسران ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ پولیس میں جو ہے دولت کی فراوانی ہے، اور جہاں جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اچھی عادتوں سے زیادہ جو ہے بری عادتیں جو ہے وہ انسان کو گھیر لیتی ہے، اور کچھ یہی سب کچھ جو ہے یہ تصویریں بھی آپ کو بولتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں۔ یعنی کہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افسران جو ہے پولیس کے، ان کا ذہنی حالت کیا ہے، یہ کیا دیوالیہ پن کا شکار نہیں ہے تو اور کیا ہے، یا میں ان کو اور کیا کہوں۔ یعنی کہ یہ اسکینڈل، یہ تصویر دیکھ کر جو ہے مجھے غصہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ یعنی کہ ان کو اندازہ نہیں ہو سکا، اتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے کہ بھئی جن سے وہ مل رہے ہیں، جن کے ساتھ تصویریں وہ کھنچوا رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جانے بغیر صرف ایک خوبصورت خاتون کو دیکھنا ہی انہوں نے اسی پر گوارا کیا، اور اسی پر گوارا کرتے ہوئے انہوں نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ میں تصویر کھنچوانے پر ہی جو ہے ایک طریقے سے اکتفا کیا۔ یہی سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، اور جس خاتون نے اس فوٹو سیشن کو اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ہتھیار تو انہوں نے بنا لیا، لیکن وہ ہتھیار استعمال کرنے کا جو ان کا ڈنگ تھا، جو طور تھا، جو طریقہ تھا، وہ انتہائی غلط تھا، اور اس کا وہی نتیجہ نکلنا تھا جو نتیجہ نکل چکا ہے، یعنی کہ ان کے خلاف سر سید ٹاؤن تھانے میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور وہی پولیس افسران جو ان کے ساتھ جو ہے تصویر کھنچوانے میں فخر محسوس کر رہے تھے، اب وہی افسران جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی کو چھاپا مارنے کے احکامات دے رہے ہیں۔ ثانیہ شاہ رخ کے ساتھ تصویریں کھنچوانے والے پولیس کے ان اعلیٰ افسروں کو میں اب ٹھرکی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کیا انہوں نے محض اپنی ٹھڑک مٹھانے کے لیے ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائی؟ تو اور میں کیا کہوں؟ میں کیا جو بھی کوئی شخص ان کے ساتھ جو جس طریقے سے تصویر انہوں نے کھنچوائی ہے اور جس طریقے سے ان کی رالیں ٹپک رہی ہے، اس سے تو کوئی بھی شخص یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ کیا سندھ پولیس کے سارے افسران جو ہے ٹھرکی ہیں کیا؟ اس کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہی سب کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ ٹھرکی بن چکے ہیں، جو ان تصویروں سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج 3 ایس ایس پیز کی پوسٹنگ ہوئی ہے، جس میں سب سے
اہم ترین پوسٹنگ جو ہے وہ جاوید بلوچ کی ہے، جو کہ جامشورو ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ کل کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک گرم زمین بن چکی ہے، ایک سیاسی رسہ کشی جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ میں چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ سے گھبرا رہے تھے، یا جانے سے وہ یعنی کہ آر محسوس کرتے کہ نہیں جانا چاہتے، لیکن انہیں جب آفر ہوئی جاوید بلوچ کو تو انہوں نے اس آفر کو جو ہے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جاوید بلوچ جو ہے کراچی پولیس کے ایک اچھے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مطلب اپنے فرض کو جانتے ہیں اور ڈیلنگ جانتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ اب جامشورو جو ہے وہ ایک ٹف ڈسٹرکٹ ضرور ہے، جہاں پر ایک طرف جو ہے ملک اسد سکندر ہے تو دوسری طرف جام خان شورو ہے، یعنی ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف پانی ہے۔ اس کے درمیان میں رہ کر جو ہے ایس ایس پی نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب جاوید بلوچ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس معقولے کو استعمال کرنے کا وہ فن جو ہے بخوبی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوسٹنگ کروانے والوں نے بھی جو ہے انہیں صحیح ان کا انتخاب کیا اور ان کی پوسٹنگ جامشورو میں کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب جامشورو میں جو ہے یہ سیاسی رسہ کشی جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ کہنا ہے خبری کا۔ اسی طریقے سے دو اور پوسٹنگ ہوئی، ایک پوسٹنگ جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہے ذیشان شفیق صدیقی کو ایس ایس یو کا کمانڈنٹ لگا دیا گیا ہے۔ ان کی پوسٹنگ کروانے میں کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی مقصود میمن کا نہ صرف ہاتھ ہے بلکہ ان کے این او سی کے بعد ہی ان کی پوسٹنگ وہاں ہو سکی ہے، اور یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر فروغ علی لنجار کے سانگڑ میں چوتھی بار ایس ایس پی تعینات ہونے کے بعد سے یہ پوسٹ خالی تھی، اور اس کے بعد جو ہے گزشتہ روز جو ہے یہاں پر ذیشان شفیق صدیقی کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ اب تیسری جو پوسٹنگ ہے نور الحق رن کی، اس پوسٹنگ سے قبل میں ایک دو اشعار کا سہارا لوں گا کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے، دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو، جہالت کی نمائش ہو رہی ہے۔ یہ میں نے شعر کا اشارہ اس لیے لیا کہ یہاں پر پہلے پوسٹنگ تھی مختار بھٹو کی، یعنی کہ ایک ایسے ایس ایس پی کے کہ جو ناکردہ خطا کی عوض جو ہے وہ انہیں نہ صرف اس پوسٹنگ سے محروم کر دیا گیا بلکہ انہیں 1 سال کی ریورشن کی بھی غیر قانونی سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک سابقہ آئی جی کہ کرپشن کو بے نقاب کرنے کی غلطی کی تھی، وہ سزا بھگت رہے۔ وہاں اس سزا کے عوضی جو ہے انہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ ٹریفک پولیس سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب وہاں پر نور الحق رن کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ اس پوسٹنگ میں جو ہے ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر جو ہیں، یعنی کہ سعید آرائیں کا مرکزی کردار ہے۔ اس پوسٹنگ کے لیے ہی انہوں نے کہا جاتا ہے، ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے نور الحق رن کی ملاقات جو ہے وہ آئی جی کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی سے کروائی تھی، اور اس ملاقات کے دوران مبینہ طور پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ 25 پیٹیوں کی لین دین ہوئی ہے اس پوسٹنگ کے عوض، اور 3 پیٹیاں جو ہے خود کاروبار کروانے والے یعنی دوسرے معنوں میں جو اس کا ایجنٹ ہے یا جو دلالی جو جس نے کی ہے، 3 پیٹیاں اس کو اس کے دلالی کے بھی دیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے ٹریفک پولیس کے خبری کا۔ اب پوسٹنگ تو ہوگا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو گاڈ فادر ہیں ٹریفک پولیس کے، ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے تھے کہ ٹریفک ویسٹ میں جو ہے یہ کی طرح کی سونے کی کان ہے، اس میں جو پوسٹنگ ہے وہ ان کی رضا سے اور ان کی مرضی سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں سے جو ہے آئی جی سندھ اور خود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دوسرے بڑے افسروں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا ایس ایس پی آ جائے کہ جو ان کے کام کا نہ ہو تو پھر سب کے مفادات کو دھچکا پہنچے گا اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے گاڈ فادر نے یہ کوشش کی تھی کہ یہاں جو بھی پوسٹنگ وہ ان کی رضا سے، ان کی مرضی سے یا دوسرے معنوں میں ان کے این او سی کے بغیر نہ ہو۔ یہی وجہ
وجہ ہے کہ یہ پوسٹنگ کافی دنوں تک جو ہے اس پر کسی کو پوسٹ نہیں کیا گیا تھا. آج جو ہے پھر بالآخر جو ہے نور الحق رند جو ایس ایس پی ہیں ان کی پوسٹنگ ایس ایس پی ویسٹ ٹریفک کیسز سے کر دی گئی ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کا ہے. ناظرین اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، ویسٹ کی جانب. یعنی ویسٹ میں جو ہے وہ ایک لینڈ گریبنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. یعنی کہ رشوت کا بھاؤ جو ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے. ایک سرجانی ٹاؤن تھانہ کی پوسٹنگ ہو یا پھر منگو پیر تھانے کی پوسٹنگ ہو، یہاں پر پوسٹنگ جو ہے وہ کوکوں کے بغیر نہیں ہوتی. کوکے لے کر پوسٹنگ ہوتی ہے اور کوکوں کے بعد جو ہے یہاں پر جو لوگ لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں وہ پھر ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے رشوت جو ہے وہ ایس ایچ او کو دینے پر مجبور ہوتے ہیں یا دیتے ہیں. اب گزشتہ روز جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بحالت مجبوری سرجانی ٹاؤن تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں سلیم خان کو معطل کرنا پڑا، جس کے خلاف جو ہے بہت زیادہ شکایتیں آ چکی تھی. یعنی کہ ایک تو کباڑی ہیں عباس رند، ان کے بھائی کو انہوں نے اغوا کیا. پہلے ان سے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے بتہ مانگا گیا تھا کہ آپ نے ہر مہینے جو ہے 5 لاکھ روپے بتہ خاموشی کے ساتھ جو ہے ایس ایچ او کو دینا ہے. جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں دے سکتے تو اس کے بعد اس کے بھائی کو اغوا کر دیا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا بھائی کہاں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بڑی شکایتیں ہیں کہ بھئی یہ علاقے میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کا جو کاروبار ہے وہ اس طرح چلا رکھا ہے کہ جو بھی کوئی ان کے خلاف شکایت کرنے جاتے ہیں یا کسی کے اراضی پہ اگر قبضہ کر دیا تو وہ شکایت کرنے تو اس کی شکایت سننے کے بجائے خود اس کے خلاف جو ہے مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا. اسی طریقے سے مقدمات کے زد میں آنے والے درجنوں افراد نے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے شکایت کی اور ان کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ تک سنائی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، جس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایس ایچ او سلیم خان کو سسپینڈ کرنا پڑا. حالانکہ سلیم خان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تیمور ڈومکی نے کروائی ہے. یہ تیمور ڈومکی بالکل وہی کردار ہے جو علی حسن بروہی ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو کہ خود کو جو ہے تعلق اپنا ظاہر کرتا تھا کہ میرا تعلق بلاول ہاؤس سے ہے اور آصف زرداری سے میرے گہرے مراسم ہیں. اور وہی علی حسن بروہی جس طریقے سے ڈپٹی کمشنروں کی اور ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرایا کرتا تھا، وہی کردار کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے تیمور ڈومکی بھی ادا کر رہا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو یا ویسٹ ہو، وہاں کی ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ، تپے داروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ، مختار کاروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کی کہ جہاں پر لینڈ گریبنگ کا کاروبار چل رہا ہے ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کی اور ڈی ایس پیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں تیمور ڈومکی کا بڑا کردار ہے. یہ جو پوسٹنگ تھی سلیم خان ایس ایچ او سرجانی، اس کی پوسٹنگ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ تیمور ڈومکی نے ہی کروائی تھی. اب تھانے کے بالکل سامنے جو ہے A1 ہومز کے نام سے جو ہے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جو کہ پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے یہ پروجیکٹ ابھی چل ہی رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کہا جاتا ہے کہ اس کے جو اونر تھے ظہیر ہاشمی، ان کے پاس 20 ایکڑ اراضی تھی جام ساکروں میں، لیکن انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے ڈپٹی کمشنر کے عملے سے جو ساز باز کرنے کے بعد جو ہے وہ زمین جو ہے انہوں نے یہاں وصول کر لی انہی پیپروں پر سرجانی کے علاقے میں، اور یہاں پر انہوں نے تعمیرات کا کاروبار شروع کر دیا. لیکن بعد میں جب اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہ زمین جو ہے اس کا این او سی جو ہے منسوخ کر دیا جاتا ہے. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ دوبارہ انہوں نے مبینہ طور پہ جعلسازی کر کے مزید 30 ایکڑ اراضی جو ہے کسی طریقے سے قبضہ کر لی. اور اس سارے کاروبار میں ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے ایک تو حنیف لنگڑے کا نام آ رہا ہے، ہاشم کا نام آ رہا ہے، کوئی اینٹی کرپشن کے جو اے ایس آئی ہے رضوان، ان کا نام بھی آ رہا ہے. اس طریقے سے سعید عرف سادو ہے، شکیل ہے، زاہد ٹنکی ہے، ذیشان ہے، فہیم کالیا اور توقیر. یہ تمام کے تمام جو ہے یہ وہ لینڈ مافیا کے لوگ ہیں جن کا سہولت کار کا کردار جو ہے خود ایس ایچ او
سرجانی جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ مل کر پورے علاقے میں ایک قبضے کا نہ رکنے والا سلسلہ چل رہا، جس کی بہت زیادہ شکایتیں جو ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور خود آئی جی مشتاق مہر کے پاس بھی جاری تھی، لیکن کسی نے بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور جب یہ بہت زیادہ بڑھتی گئی اور لوگوں کا احتجاج بڑھنا شروع ہو گیا، تو پھر گزشتہ روز جو ہے بحالت مجبوری جو ہے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تمام تر سفارشات کو نظر انداز کر کے یا مسترد کرتے ہوئے بالآخر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ان کے خلاف آرڈر کر کے جو ہے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اس لیے کہ سلیم خان کی جو ہے وہ ایک طریقے سے مبینہ سرپرستی جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ اور خود ایس ایس پی ویسٹ جو ہے وہ کر رہی تھی۔ یعنی کہ اس تھانے سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر کچھ 30 سے 35 پیٹیاں جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس کو اور خود 15 سے 20 پیٹیاں جو ہے ایس ایس پی ویسٹ کے آفس کو جایا کرتی تھی بلا کسی ناغے کے۔ اسی لیے ایس ایچ او کے خلاف جو بھی شکایتیں ایس ایس پی ویسٹ کے پاس یا ڈی آئی جی ویسٹ کے پاس جایا کرتی تو وہ ان درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ انہیں وہاں سے ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے بتہ آیا کرتا تھا۔ یہ کہنا ہے خبری کا، لیکن آج جو ہے پھر بالآخر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ان کے خلاف یہ راست قدم اٹھانا پڑا، اور انہیں جو ہے بالآخر جو ہے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ایس ایچ او جو ہے ان کی آج پوسٹنگ ہوئی ہے ملیر سٹی تھانے میں، چودھری محمد اسلم سب انسپکٹر کی۔ اب اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک پیمانہ نہیں ہے ایس ایچ او لگانے کا، پیمانے 2 نہیں بلکہ 3 نہیں، بہت سارے پیمانے ہیں۔ یہی ایس ایچ او چودھری محمد اسلم جو ہے یہ ایس ایچ او سپر ہائی وے سائٹ تھانے کے ایس ایچ او تھے، جہاں پر ان کے خلاف جو ہے کرپشن کی بہت بڑی شکایت آئی تھی، جس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی نے انہیں سسپینڈ کیا اور اس کے بعد جو ہے خود بعد میں ان کو ریورٹ بھی کر دیا تھا، یعنی کہ سب انسپکٹر سے ان کو اے ایس آئی بنا دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا جس کباب زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کا ہے، تو نعمان صدیقی جو ہے وہ ان کے سب سے بڑے سرپرست بتائے جاتے ہیں، انہوں نے ان کی دوبارہ سفارش کی اور انہیں جو ہے پھر نہ صرف پرموٹ کر دیا گیا سب انسپکٹر کے طور پر، بلکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ذریعے انہیں ملیر سٹی تھانے کا ایس ایچ او بھی بنا دیا گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا کہ بھئی یہ چونکہ کرپشن کے الزام میں سپر ہائی وے تھانے سے جو ہے یہ سسپینڈ اور ریورٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب آئندہ جو ہے انہیں کبھی بھی کراچی کے کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او نہ لگایا جائے۔ لیکن پھر وہی میں بات کروں گا کہ جس کا باپ زندہ ہو، تو اب چونکہ سفارش بڑی تگڑی تھی تو لہٰذا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی اپنے طور طریقے چینج کرنے پڑے اور انہیں دوبارہ سے ملیر سٹی تھانے کا ایس ایچ او بنا دیا۔ انہیں بھی ان 32 پولیس افسروں کی طریقے سے کوارڈینیٹ نہیں لگایا جن پر ایس ایچ او شپ کے دروازے بند کر دیے گئے کہ وہ ایس ایچ او کے اہل نہیں ہیں، وہ کرپشن میں اور دوسرے سنگین الزامات میں جو ہے وہ ملوث تھے۔ حالانکہ یہ جو چودھری اسلم ہے یہ بھی ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے سسپینڈ اور ریورٹ ہوئے تھے کرپشن ہی کے الزام میں، لیکن انہیں دوبارہ جو ہے وہ ملیر سٹی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ ناظرین، گزشتہ روز جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ان تینوں پولیس افسروں کو ظہرانہ دیا جو حال ہی میں گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہوئے تھے، جن میں عارف حنیف، امین یوسفزئی اور فرت اللہ جونیجو شامل ہیں۔ تینوں پولیس افسروں کو جو ہے ان کی اعلیٰ کارکردگی پر جو ہے وہ پولیس کے شیلڈ بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تینوں افسران جو ہے پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے، جن میں سے جو ہے امین یوسفزئی کی پوسٹنگ اس وقت ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی ہے، جہاں پر یونیفارم پہننے کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اب ڈی آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پر پرموٹ ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے کاندھے پر جو ہے تلوار سجائے جو ہے اس تقریب میں موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کی جو اعلیٰ افسران ہیں یہ اپنے کاندھے پر تلواروں والی بیج لگانے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہوئے یا اس یونیفارم کو پہنتے ہوئے
اس شعبے کے طور طریقوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے جہاں پر یونیفارم پہننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس طریقے سے پولیس کا اسپیشل برانچ ہو یا پھر سی ٹی ڈی یا پھر دوسرے جو بھی خفیہ ادارے ہیں، وہاں پر یونیفارم پہننے کی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ ایک طریقے سے یونیفارم پہنا نہیں جاتا ہے، بلکہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ یونیفارم پہن کر نہ آئیں تاکہ آپ کو کوئی شناخت نہ کر سکے کہ آپ کا تعلق جو ہے پولیس کے اس خفیہ شعبے سے ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تقریب میں جو ہے امین یوسفزئی جو ہے وہ باضابطہ یونیفارم پہن کر آئے تھے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، کل انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ وفاق کی روٹیشن پالیسی جو ہے وہ آخر سندھ ہی میں کیوں ناکام رہتی ہے. سندھ میں وفاق کی روٹیشن پالیسی کی ناکامی کی وجہ کیا اس پالیسی کے زد میں آنے والے سندھ پولیس کے افسران کا اثر رسوخ ہے، یا اس آرڈر پر عمل درآمد کروانے والے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسران کی نااہلی اس میں کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہے. اس پر ہم کل کے پروگرام میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.